بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ فرماؤ کہ میں نے تمہیں جو واحد اور اکیلے یکتا خدا کا پجاری بنایا، تمہارے سر پتھروں کے آگے جھک رہے تھے، تم اپنے سے ادنا مخلوق کے آگے اپنا سر جھکا رہے تھے، جہنم کے کھڈے میں جا گرنے والے تھے، میں نے تمہارا بازو پکڑ کر کے جہنم کے راستے سے ہٹا کر تمہیں جنت کے راستے پر لگایا۔ میں نے طائف میں پتھر کھائے، احد کی بستی میں جان شہید کروایا۔ میں نے کیا کیا مصیبتیں اور تکلیفیں نبوت کے اس مشن کو آگے سے آگے بڑھانے میں کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر اس دنیا میں آئے، مگر کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا جتنا میں ستایا گیا، اتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کا بدلہ میری امت سے کچھ نہیں چاہتا، میں تمہارے سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں اگر مانگتا ہوں تو ایک بات تم لوگوں سے ضرور میں مانگتا ہوں، یعنی ان بولوں میں، ان شبدوں میں کس قدر تاثیر اور وزن ہے۔ جیسے ہم آپ لوگوں میں سے کسی سے کہیں کہ یار میں آپ سے کچھ نہیں کہتا، صرف یہ کہتا ہوں، تو سامنے والے کو نرم ہونا پڑتا ہے، موم ہونا پڑتا ہے کہ اس نے ساری چیزوں کو منع کر دیا، ایک ہی چیز مانگی ہے، وہی اگر میں نہیں دوں تو مجھ جیسا نکما، ناجوگا، ناکارہ کون ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جو اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا، اس کا بدلہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں اگر کہتا ہوں تو صرف اتنا کہ تم میری آل سے محبت کرو۔ جو میری آل ہے، جو میرے بچڑے ہیں، جو میرے بچے ہیں، جو میرے نواسے ہیں، جو میری اہل بیت ہے، ان سے تم عقیدت اور محبت ضرور رکھنا۔ اس لیے آپ کر ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، حضرت حسنین کریمین ہیں، آپ کے صاحبزادگان ہیں، ان سب سے محبت، حضرت علی سے محبت، حضرت علی کی آل اولاد سے محبت، یہ ہمارے ایمان کی گارنٹی اور ضمانت ہے۔ ہاں حضور علیہ السلام کے وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ لگانا چاہتے تھے کہ اس آدمی کا ایمان ڈاواں ڈول ہے یا پکا ہے، تو وہ دیکھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کون کرتا ہے۔ جو مولا علی سے محبت کرتا تھا سمجھ جاتے تھے کہ یہ ایمان میں پکا ہے۔ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت یا نفرت یا کراہیت ہوتی، اس کے بارے میں صحابہ کا نرنے اور فیصلہ تھا کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے، منافق ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل آپ کے اور ہمارے لیے یوں سمجھو کہ سروں کے تاج ہیں، ہمارے ایمانوں کی گارنٹیاں ہیں، ان لوگوں کی عقیدت اور ان کی محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ان لوگوں کی رگوں میں، ان کے جسموں میں دوڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پچھنا لگوایا۔ پچنا کہتے ہیں پرانے زمانوں میں کسی کے گھٹن میں یا کسی کی کمر میں کوئی درد ہوتا تھا تو وہ پچنا لگواتے تھے، جس کو آج کی بولی میں حجامہ بولتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں تھوڑا بہت یوں کسی چھری سے یا چاقو سے یا ان کے پاس جو بھی آلہ ہوتا ہے اس سے وہ انسان کے ماس پر، مطلب یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا وہ زخمی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو یوں کھینچتے ہیں، پھر کیا ہے کہ گندا گندا سا خون نکل جاتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جس بھی انگ میں یا جہاں بھی درد ہوتا ہے وہ درد کم پڑ جاتا ہے اور اس کو شفا ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے بھی اپنے پچنا لگوایا، حضور نے بھی ایک بار حجامہ کروایا، حالانکہ حضور علیہ السلام تو ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ وہ آرام جس
انوار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. یہ تو شاعر نے کیا ہے کہ آستانہ کو محدود کر دیا کہ بھئی آستانے سے خاک لے جاؤ تو وہ خاک خاک کے شفا ہے. نہیں، خدا کے عزت و جلال کی قسم مدینے کی ساری زمین اور ساری مٹی شفا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بوسے لیے ہے اس زمین میں. وہاں پر بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں بہت سکون بڑا ہی کیا ہے کہ وقت اس دربار میں درکار ہے. وہاں تو وہ ایک جگہ وہاں مدینہ مکہ شریف میں مطاف ہے. مطاف کہتے ہیں اس ایریے کو جہاں لوگ طواف کرتے ہیں. وہاں بیٹھ کر کے ایک کوئی مکی عالم، آج بھی غالباً وہ زندہ ہے اور وہ نجدیت کا وہاں پرچار وغیرہ کرتا ہے. تو وہ کیا ہے کہ بیٹھا رہتا ہے کرسی پر، لوگ کچھ سوال وغیرہ جواب وغیرہ اس سے کرتے رہتے ہیں. تو ایک شخص نے اس سے سوال کیا، کہا کہ درود تاج پڑھنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ درود تاج پڑھنا منع ہے، نہیں پڑھنی چاہیے. تو بیٹھ گیا وہ تو آدمی. ایک آدمی جو سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ تھے، حکیم یوسف صاحب، جن سے میری ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کھڑے ہو کر کے مکی مولانا سے پوچھا کہ صاحب درود تاج میں کیا خرابی ہے کہ یہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ درود تاج بڑے بڑے اولیاء صوفیاء کا وظیفہ رہا ہے اور آپ کہتے ہو کہ درود تاج نہیں پڑھنی چاہیے، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ تو مکی مولانا نے کہا کہ درود تاج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلا کہا ہے. درود تاج شروع ہوتی ہے نا، اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. یعنی وہ کہتا ہے کہ نبی کو دافع البلاء اور دافع المرض اور دافع القحط کہا ہے. یعنی نبی مرض کو دور کرنے والے ہیں، نبی بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، نبی بیماریوں کو دور کرنے والے ہیں. تو کہا کہ یہ نبی بلاؤں اور بیماریوں کو دور نہیں کرتے، اللہ بلاؤں وباؤں کو دور کرتا ہے. اس لیے یہ الفاظ اس کے اندر غلط ہیں، اس لیے درود تاج نہیں پڑھنی چاہیے. تو وہ حکیم یوسف صاحب یہ سوال کا جواب سن کر بیچارے چپ چاپ خاموش بیٹھ گئے. اس کے بعد کیا ہے کہ یہ حکیم یوسف نقشبندی سلسلہ رکھتے تھے اور نقشبندی سلسلے میں مراقبہ ہوتا ہے اور مراقبے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ سیدھے ہی جو مراقبے میں پکا بندہ ہوتا ہے نا، اس کے دلوں کے تار سیدھے ہی کیا ہے کہ اپنے شیخ سے اور اپنے کیا ہے کہ صاحب رسول پاک سے بھی اس کے کنیکشن جڑ جاتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ہے کہ جواب آیا نہیں کہ میں اس کو کیا جواب دوں. تو کہا کہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکائی اور میں نے مراقبہ کیا اور حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، درود تاج کے بارے میں یہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے اور یہ کہتا ہے کہ نبی بلاؤں وباؤں کو دور نہیں کرتے ہیں، اللہ ہی کرتا ہے. تو حضور مجھے اس کا جواب نہیں آ رہا ہے، سرکار آپ کرم فرماؤ، توجہ دو تاکہ میں اس کو جواب دے سکوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر گردن جھکائے رکھی اور ایک دم رسول پاک کا کرم ہو گیا اور مجھے جواب آ گیا. وہ کہتے ہیں مجھے جواب کیا آیا؟ کہا میں کھڑا ہوا اور میں نے کھڑے ہو کر کے اس مکی سے پوچھا. میں نے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ صاحب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے اور مدینے آپ نہیں گئے تھے، اس وقت مدینے کا نام کیا تھا؟ اس مکی مولانا نے کہا اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا. کہا یثرب کی میننگ کیا ہے، یثرب کے معنی کیا ہے؟ تو اس نے کہا یثرب کے معنی ہے بلاؤں کا گھر، وباؤں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، بیماریوں کا گھر. تو کہا کہ پھر اس کا نام مدینہ کب پڑا؟ کہا کہ جب رسول اللہ مدینے میں آئے تو کہا کہ وہ بلاؤں اور مصیبتوں اور وباؤں کا گھر کس کے قدم پڑنے کی وجہ سے شفا خانہ بن گیا؟ وہ کون وہاں چلا گیا کہ وہ مٹی، جس مٹی پر جس شہر میں بیماریاں وبائیں آیا کرتی تھی، اب وہ شہر کیوں کھا کے شفا والا ہو گیا؟ کیوں وہ شفا خانہ بن گیا؟ کس کے قدم پڑے؟ رسول اللہ وہاں گئے تو وہ شفا بن گئی.
دوستو حضور علیہ السلام نے وہ ایک مرتبہ اپنے پچنا لگوایا تو حضور علیہ السلام کا خون مبارک اس حجامہ لگانے والے نے نکال کر ایک ڈبیا کے اندر حضور کو دیا، کہا کہ آپ کا یہ خون ہے، یہ آپ کہیں ڈلوا دو۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس میں ایک صحابی بیٹھے تھے، سرکار نے اس صحابی سے کہا کہ لے یہ خون باہر گرا کر آ جاؤ۔ تو وہ صحابی وہ ڈبی لے کر کے جس میں رسول پاک کا خون مبارک تھا وہ باہر لے کر گیا۔ باہر لے جا کر اس نے دل میں سوچا، کہا کہ کیا کریں، حضور نے فرمایا کہ زمین پر کہیں گرا کر آ جاؤ، تو کہا کہ ان کا خون مبارک زمین پر کیسے گرا دوں، اگرچہ حضور نے حکم تو دیا ہے مگر کیا کرنا چاہیے۔ یہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کے لیے زمین بیچاری ترس جاتی ہے اور صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے منہ پر اور داڑھیوں پر مل لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام تھوکتے تھے تو صحابہ کرام اپنے ہتھیلیاں آگے کر دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا کبھی تھوک مبارک، کبھی حضور کے پیروں کا دھون بھی صحابہ نے زمین پر پڑنے نہیں دیا، اس قدر ادب کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو رسول کے جسم کے اندر کا خون ہے، میں زمین پر کیسے گرا دوں، لہذا میری عقیدت گوارا نہیں کرتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ ڈبیا جیسے کوئی دوائی کا ڈوز نہیں پیتا ہے اس طرح انہوں نے وہ اپنے منہ کے قریب کر کے اس کو پی لیا، پی کر کے منہ صاف کر کے حضور کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری باتیں جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا، خون کو گرا کر آ گئے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ گرا دیا ہے۔ آپ نے پھر مسکرا کر فرمایا کہ کہاں گرایا ہے؟ جب اس صحابی کو پتا چل گیا اس نے کہا کہ یار یہ فرش پر بیٹھے ہوئے عرش کی باتیں بتا دیتے ہیں، یہ یہاں بیٹھے ہوئے آسمانوں سے اوپر کی باتیں بتاتے ہیں، تو یہ گڑی کے نکے کی بات تو ان کو معلوم ہوئی ہے، لہذا کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے پھر فرمایا، کہا بتاؤ کہاں گرا کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میری عقیدت کو گوارا نہ ہوا کہ میں میرے نبی کا خون زمین پر گرا دوں، یا رسول اللہ میں نے وہ محبت کا غلبہ ہوا، عزت و تعظیم کا خیال آیا، میں نے حضور اس کو پی لیا ہے۔ فرمایا پی لیا؟ کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے، صحابہ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان صحابہ نے سوچا کیا معلوم ان کے لیے کیا فتویٰ صادر ہوگا، اب حضور اس کے لیے کیا فرمائیں گے۔ جو ہی وہ صحابی کھڑے ہوئے حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابیوں من ارادہ ان ینظر من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اگر کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہے دیکھو یہ جنتی کھڑا ہے۔ مل جائے جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ دیکھو بھائی ہاں نعرے وغیرہ نہیں لگانے، اللہ کے دل کا ادب اور احترام کرنا، عرض کرنا یہ ہے کہ جس کے جسم میں رسول اللہ کا چند قطرے رسول اللہ کے خون مبارک کے اگر کسی کے جسم میں اگر اتر گئے ہیں تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی، اور جن کے جسموں میں سارا ہی خون رسول اللہ کا دوڑ رہا ہے ان کا عزت اور مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے یہ نسبت ہے دوستو، یہ رسول اللہ کی آل ہے، یہ آپ کے اور ہمارے ایمان کی ضمانتیں ہیں، ہمیں ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ رہ گئی یہ بات امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بڑے شیخ اور ہمارے پیر ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ایسا ہے کہ حب اہل بیت یا حب مولا علی یہ شیعت نہیں ہے، اس کا نام رافضیت نہیں ہے، بلکہ رافضیت نام ہے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، ان صحابہ کو برا بھلا کہنا، ان کو غاصب کہنا، ان کو ظالم کہنا کہ خلافت کے حقدار یہ تھے اور ان کو خلافت وغیرہ کیوں مل گئی اور انہوں نے خلافت پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ کہا یہ چیز منع ہے، ہمیں حضرت مولا علی سے محبت کرنی ہے۔ اب دیکھو عشرہ مبشرہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، جن کی وجہ سے تابعین تک ایمان پہنچا، تابعین نے پھر تبع تابعین تک ایمان پہنچایا، پھر سلف صالحین تک ایمان آیا۔
اگر کیا ہے کہ صحابہ کرام کو سب کو ہی آپ اور ہم، اللہ نہ کرے جیسا کہ کچھ لوگوں کا دھیان ہے، اگر برا بھلا کہیں اور ان لوگوں کو آپ اور ہم ایمان والا نہیں سمجھیں تو یہ قرآن شریف، یہ حدیثیں وغیرہ، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ اذان، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نہ کرے بالکل بیکار ہو جائیں گی، کیونکہ دین اور ایمان تو ان لوگوں نے آپ تک، ہم تک پہنچایا ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کا بھی دامن کرم آپ کے اور ہمارے ہاتھوں میں ہے، اہل بیت کا بھی دامن کرم آپ کے اور ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، حضور نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے اندر باری چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگو گے۔ لہذا قرآن کو بھی تھامے رکھنا ہے اور اہل بیت کی محبت کو بھی آپ کو اور ہمیں تھامے رکھنا ہے۔ ان کی وجہ سے آپ پر، ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آپ کو اور ہمیں نصیب ہوگی، اللہ والوں والا رستہ نصیب ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اب رہ گئے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ، سبحان اللہ۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو جو بھی کمالات اور جو بھی فیوز و برکات وغیرہ حاصل ہوئے ہیں، یہ سب اہل بیت سے حاصل ہوئے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض اٹھایا ہے، اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت اس قدر دنیا کے اندر مشہور ہے، اس قدر مشہور ہے، جس طرح کچھ لوگوں کی سخاوت مشہور ہے، جیسے حاتم طائی کی سخاوت مشہور ہے، جمشید کا رعب و دبدبہ مشہور ہے، اسی طرح پوری دنیا ولایت کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی کی ولایت مشہور ہے تو وہ دو ہی ہستیاں ہیں، ایک تو جنید بغدادی اور ایک حضرت بایزید بستامی۔ جیسا کہ ایک فارسی شاعر کہتا ہے کہ ادب گاہے زیر آسمان عرش نازک تر، ادب گاہے عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ زمین کے اوپر ادب کی جگہ ایسی عظمت اور شان والی ہے، اتنی نازک ہے کہ عرش سے بھی نازک ہے۔ حضور علیہ السلام کا دربار جو ہے وہ عرش سے بھی نازک ہے، اس لیے کہ عرش کا بھی رتبہ ملا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے۔ ہاں، مفسرین کہتے ہیں، ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جہاں پر لیٹے ہوئے ہیں وہ جگہ خانہ کعبہ سے بھی افضل، مسجد اقصیٰ بھی افضل، بلکہ عرش الہی سے بھی افضل وہ مقام ہے رسول اللہ کے روضہ انور کا۔ تو ادب گاہے زیر آسمان عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا، یعنی جنید بغدادی کا اور بایزید بستامی کا نام لیا شاعر نے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب حضور کی بارگاہ کے اندر جنید اور بایزید جیسے اولیاء بھی آتے ہیں تو وہاں پر سانس آہستہ نہیں بلکہ وہاں پر سانس روک کر کے آتے ہیں کہ یہاں پر سانس لینا بھی بے ادبی۔ اے پائے نظر ہوش میں آنکھوں نبی ہے، آنکھوں کے بل چلنا بھی یہاں بے ادبی ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ہر سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے صحبت حاصل کی، آپ کی تربیت امام جعفر صادق نے فرمائی۔ امام جعفر صادق کی خدمت میں آپ بیٹھا رہا کرتے تھے، کم سے کم 10-12 سال تک انہوں نے امام جعفر صادق کی خدمت کی اور ان سے تربیت حاصل کی۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ بایزید طاق میں سے کتاب اٹھا کر کے دو میرے کو۔ تو بایزید بستامی نے پوچھا کہ حضرت طاق کدھر ہے؟ یہ جو الماری وغیرہ نہیں ہوتی ہے اس طرح، وہاں پر کوئی کتاب وغیرہ رکھی بھی تھی، تو حضرت امام جعفر نے فرمایا کہ کتاب اٹھا کر کے دو میرے کو۔ تو حضرت بایزید بستامی نے پوچھا کہ حضرت الماری کدھر ہے، طاق کدھر ہے؟ تو امام جعفر نے فرمایا کہ بایزید تجھے یہاں 12 برس ہو گئے بیٹھے بیٹھے، آتے جاتے رہتے، بیٹھتے اٹھتے، مگر تجھے ابھی تک اس چھوٹے سے کمرے کے اندر طاق کا الماری کا پتہ نہیں چلا کہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں نے آپ کی ادب کی وجہ سے کبھی سر اونچا ہی نہیں کیا کہ مجھے الماری کا پتہ پڑا۔ لو صاحب یہ حال ہے، اپنے پیر کا ایسا ادب اور احترام۔
اور حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تربیت فرمائی ہے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ کی وفات کے بعد ابو الحسن خرقانی نے یہاں پر آ کر کے آپ سے فیض حاصل کیا. یہ نہیں کہ آپ کی حیاتی میں انہوں نے آپ سے تربیت حاصل کی، نہیں، آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی یہاں آئے اور آپ نے ان کی تربیت فرمائی اور اپنا فیض اور اپنی تپش آپ نے ان کو عطا فرمائی اور ان کے سینے کو دوستو نور الہی کا آپ نے خزینہ بنا دیا. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کی وفات ہونے لگی تو آپ نے اپنی وفات کے وقت فرمایا تھا کہ میری قبر کو 30 گز اونڈی کھودنا. کتنی؟ 30 گز اونڈی گہرائی کے اندر کھودنا. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ یہ کیا فرما رہے ہو، اتنی اونڈی قبر کائے کے لیے کھدوا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ بستام کی سرزمین تھوڑی کیا ہے کہ نیچی ہے، یہاں کی زمین اونچی ہے، تو ابو الحسن یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنے پیر سے زمین میں کہیں اونچا نہیں رہتا، اس لیے میری قبر کو اتنی اونڈی اتنی گہری کھودنا کہ مرنے کے بعد بھی میں میرے پیر سے نیچے ہی رہوں. یہ حال ہے بزرگان دین کا، اولیاء کرام کا. ایسا ادب اور احترام وغیرہ کیا کرتے تھے. آج آپ اور ہم تو کیا ہے کہ پیری مریدی کو اور ان ساری چیزوں کو ہم نے بس ٹھیک ہے رسم سمجھ رکھا ہے کہ ہم مرید ہو گئے، ہم پیر ہو گئے. ہم نے کیا ہے کہ اس کے اندر پڑے نہیں، اس کے اندر اس میں آپ نے ہم نے قدم نہیں رکھا، اس راہ کے اندر آپ نے ہم نے ابھی کچھ قدم چلے نہیں ہے. چلیں گے کب چلیں گے جب کیا ہے کہ بزرگوں سے آپ کی ہماری نسبت کبھی ہوگی، مضبوط ہوگی. وہ کب ہوگی؟ حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پر کرنے کی وجہ سے، اللہ کا خوف رکھنے کی وجہ سے، بزرگوں سے عقیدت رکھنے کی وجہ سے آپ کو اور ہمیں یہ چیز میسر آئے گی. تو دوسرے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کرم رہا آپ پر. دوسرا آپ کی والدہ محترمہ کا بھی آپ کے اوپر بہت دعائیں وغیرہ رہی. آپ اپنی ماں کا بہت ادب اور احترام کرتے تھے اور ماں کا بہت آپ حکم مانا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کی ماں نے، ٹھنڈی کی رات تھی، آپ کی ماں نے کہا کہ بایزید ایک گیٹ بند کر دو، یعنی 2 دروازے ہوتے ہیں، 2 دروازے ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، ماں نے کہا بیٹا ایک گیٹ بند کر دو، میرے ہوا آ رہی ہے. تو آپ آئے اور آپ نے آ کر کے دیکھا ماں لیٹی ہوئی تھی. آپ نے کہا کیا کریں، ادھر والا گیٹ بند کروں کہ ادھر والا کروں، ادھر والا کروں کہ ادھر والا کروں. کہا ماں سے پوچھ لو کہ ماں ادھر والا گیٹ بند کروں کہ ادھر والا کروں. تو کہا کہتے ہیں پوری رات بیچ دروازے کے کھڑے رہ گئے. فجر کی اذان کا ٹائم ماں نے کہا ابا یزید، کہا ہاں. کہا کہاں کھڑے ہو؟ کہا دروازے بیچ میں. کہا یہاں کیسے کھڑا ہو؟ کہا آپ نے فرمایا تھا ایک گیٹ بند کر دے، آپ نے یہ نہیں بتایا ادھر والا بند کر، ادھر والا بند کر. میں اگر آپ نے ادھر والے کا کہا ہوگا اور میں ادھر والا بند کر دوں گا ماں کی نافرمانی ہو جائے گی، اور آپ نے ادھر والا کہا میں ادھر بند کر دوں گا تو نافرمانی ہو جائے گی. بس ماں اسی سوچ اور بچار کے اندر پوری رات گزر گئی. اتنا آپ ادب اور احترام کرتے ہیں. آپ کی ماں نے آپ کو 7-8 سال کی عمر میں ہی کسی مدرسے کے اندر آپ نے لے جا کر کے آپ نے رکھ دیا تھا، اس لیے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کی والدہ محترمہ بیوہ تھی اور آپ ہی ہے آپ کی ماں کے. اس لیے آپ نے اپنی ماں اپنے بچے کو کہا کہ یہ بچہ ادھر ادھر دوسرے لڑکوں کے ساتھ گھوم پھر کر کے کچھ ایسا نہیں ہو کہ بچوں کے ساتھ یوں گھومتا پھرتا پھرے. لہذا ایک مدرسے کے اندر دارالعلوم کے اندر لے جا کر کے وہاں کے جو پرنسپل تھے، وہ مفتی تھے، ان سے جا کر کہا کہ حضرت میرے اس بچے کو آپ داخلہ دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی داخلہ دے دیتے ہیں. کہا داخلہ دے دیا، تمہارے بچے کو ہم رکھ لیں گے. پھر آپ کی ماں نے کہا کہ حضرت ایک میری بات آپ یاد رکھنا. کہا کیا؟ کہا اس بچے کو آپ جب تک یہ بچہ کامل نہیں بن جائے اس وقت تک چھٹی مت دینا. کہنا اس بچے نے اپنے والد کا بھی منہ دیکھا نہیں ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے، اس کا ماما بھی نہیں ہے، کوئی اس کا چاچا وغیرہ بھی نہیں ہے. اس کے لیے جو کچھ ہوں یا تو میں ہوں اور میرے لیے جو کچھ ہے یہی ہے. اس لیے آپ اس بچے کو پڑھانا اور دیکھنا یہ بچہ کئی بار میرے لیے روئے گا بھی، آپ سے کچھ کہے گا بھی، مگر آپ اس کی پرواہ مت کرنا. میرے بچے کو کامل عالم بن جائے اس کے بعد ہی چھوڑنا. ٹھیک ہے، آپ پڑھتے رہے 6-7 سال ہو گئے.
رات کو کبھی کبھار ماں کی یاد آتی تھی تو تکیہ منہ رکھ کر کے رویا کرتے تھے، میری ماں، میری اماں، میری اماں۔ رات کو رویا کرتے تھے، کتابیں پڑھا کرتے تھے، یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کوئی 6-7 سال ہوئے ہوں گے، استاد کے پاس آئے، آ کر کہا کہ حضرت میرے کو چھٹی دے دو۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا مجھے میری ماں کے پاس جانا ہے۔ کہا کہ بیٹا ایسا ہے، تیری ماں نے منع کیا تھا کہ بچے کو بھیجنا مت، اور اس کو پورا عالم بنانے کے بعد ہی بھیجنا، اس لیے بیٹا تمہارے کو ابھی چھٹی نہیں ملے گی۔ کہا نہیں حضرت میرے کو چھٹی دے دو، صرف ایک دن کے لیے دے دو، میں میری ماں کے پاس جا کر سیدھا واپس آ جاؤں گا، میں رکوں گا نہیں۔ استاد نے کہا کیا کریں، رو بھی رہے تھے، رو رو کر آنکھیں سجالی تھی۔ استاد کو بھی دیا آ گئی، کہا یار کتنا حسین و خوبصورت بچہ ہے، راتوں کو پڑھائی کرتا ہے، 7 سال تو ہو گئے اس بچے کو پڑھتے پڑھتے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں میری ماں کے پاس تھوڑا ٹائم جا کر واپس آ جاتا ہوں، ایک دن میں واپس آ جاؤں گا، دوڑتا جاؤں گا، دوڑتا واپس آ جاؤں گا، کہیں رکوں گا نہیں، اور مجھے آپ چھٹی دے دو۔ استاد نے کیا کیا، ایک اختیار کیا طریقہ، کہا کہ ایسا کرو۔ انہوں نے کہا اچھا جاؤ، بعد میں سوچوں گا۔ اس کے بعد استاد صاحب نے کیا کیا، کہا کہ اس کو چھٹی دینا بھی اچھا ہے اور روک لینا یہ بھی ٹھیک ہے، اگر کیا ہے کہ چھٹی دے دیتا ہوں اس کی ماں نے جو کہا تھا اس کی برخلاف بات ہو جائے گی، اور کیا ہے کہ اگر روکتا ہوں تو یہ بچہ اور زیادہ روئے گا، پھر یتیم بچہ ہے، کیا کرنا چاہیے۔ استاد نے پھر کیا کیا، انہوں نے ایک رستہ اپنایا۔ انہوں نے کیا کیا، 5-6 ورقے، اتنا سارا سبق۔ آپ نے کہا بیٹا یہاں سے لے کر کے یہاں تک کا سبق اگر تو میرے کو سنا دے گا نا، یاد کر لے گا، تو میں تیرے کو چھٹی دے دوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کیا صاحب کہ آپ یاد کرنے کے لیے، سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ سبق یاد کرتے 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 رات بھر اسی سبق کو یاد کرتے رہے، پوری رات سبق یاد کیا۔ صبح کا ٹائم جتنا استاد نے سبق بتایا تھا، 1 ہفتے 15 دن کا سبق تھا، وہ سارا کے سارا ایک ہی رات میں یاد کر کے صبح سارا سبق سنا دیا۔ سارا سبق سنا دیا، استاد مجبور ہو گئے، کہا چھٹی دینی پڑے گی، اس نے تو سارا سبق یاد کر لیا، وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا تم جاؤ، تمہاری اجازت ہے، مگر واپس آ جانا ماں سے ملتے ہی، ایسا نہیں ہے کہ تم شام کو وہاں رک جاؤ، رات کو وہاں رک جاؤ۔ کہا نہیں نہیں حضرت میں رکوں گا نہیں، واپس آ جاؤں گا۔ کہا اچھا جاؤ۔ اب صاحب والدہ محترمہ کے لیے اجازت مل گئی، اور یہ اپنے مدرسے سے دارالعلوم سے یہ روانہ ہو گئے۔ روانہ ہوئے جلدی جلدی، تیز تیز قدموں سے۔ اس وقت کیسی بائکیں تھی، کیسی گاڑیاں تھی، کیسا اور کوئی سادن تھا، پیدل چلتے 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 آپ رات کے اندھیرے میں اپنی ماں کے یہاں بستان اپنے گھر پر پہنچے۔ آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا ماں تیرا بایزید آیا ہے۔ ماں نے کہا نہیں، میرا بایزید تو کامل ہو کر کے آئے گا، تو کیسا بایزید ہے؟ کہا ماں دروازہ کھولو۔ ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ کہتے ہیں کہ آپ پوری رات ماں کے دروازے کے اوپر، چوکھٹ کے اوپر ہی آپ وہاں پر سر رکھ کر کے روتے رہے۔ آخر ماں نے دروازہ نہیں کھولا، آپ آخر مجبور ہو کر کے آپ واپس استاد کے پاس چلے گئے۔ کہا ماں کی مرضی نہیں ہے، واپس چلے گئے۔ واپس جا کر کے سبق یاد کرنے لگے اپنی پڑھائی کے اندر۔ ابا استاد نے پوچھا کیا تمہاری ماں سے ملی ہے؟ کہا میری ماں نے دروازہ کھولا ہی نہیں۔ میری ماں کہتی ہے پورا عالم ہو کر میرا بیٹا آئے گا، تو کیسا بایزید ہے جو پہلے آ گیا ہے؟ تو کہا کہ میری ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے، پڑھو سبق یاد کرو۔ اب صاحب 6 مہینے ہوئے، سال بھر ہوا۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ جو استاد ہیں دارالعلوم کے استاد رات کو تہجد کی نماز کے بعد سوئے، تو انہوں نے کیا دیکھا، ایک ماہ بدن، گورا سا بدن، نیچی نظریں، کل کی خبریں وہ سنا کے خبر مورا لوٹ لیا تن من زن من۔ کیا دیکھا، ساری کائنات کے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم استاد صاحب کے ان کے خواب میں آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ کیوں میاں بھائی عزیز کو چھٹی نہیں دیتے؟ میں حکم دیتا ہوں بھائی عزیز کو چھٹی دے دو۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں امامہ پیش کرتا ہوں، یہ امامہ اس کو بندھاؤ اور اس کی صبح دستار بندی کر کے اس کی چھٹی کر دو، اس لیے کہ وہ صرف یہاں کامل نہیں ہو گیا ہے، اولیاء کی جماعت میں بھی کامل ہو گیا۔
صبح کے ٹائم دوستو استاد صاحب فجر کی نماز پڑھی، استاد کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بایزید تیری وجہ سے مجھے رسول اللہ کا دیدار ہوا۔ تو کتنا عظمت اور شان کا مالک ہے۔ اس کے بعد آپ نے امامہ شریف لیا اور امامہ لے کر آپ کے سر پر باندھا، کہا بیٹا یہ میں نہیں باندھ رہا ہوں، رسول اللہ بندھوا رہے ہیں اور مجھے اجازت ہے، حضور کا حکم ہے کہ اس کو اب چھٹی دے دو، لہذا بیٹا ہم تمہیں چھٹی دی جاتی ہے، آپ تشریف لے جاؤ، آپ عالم کامل ہو گئے۔ تو آپ سلطان العارفین ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صوفیاء نے آپ سے درس حاصل کیا ہے، آپ کی تربیت کے اندر رہے ہیں۔ ولایت میں کوئی تصوف کی کتاب ایسی نہیں جس میں آپ کا تذکرہ نہ ہو۔ اتنی بڑی شان، اتنی بڑی شخصیت آپ کی ہے، اتنے اللہ تعالیٰ کی محبت میں گم رہے۔ یہ نہیں کہ بھئی میرے اتنے مرید ہو جائے، میرا اتنا حلقہ وسیع ہو جائے، میرے وہاں مرید ہو جائے، میرے وہاں مرید ہو جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں گم رہتے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق کا ایسا غلبہ رہتا تھا کہ بس پوچھئے مت۔ ایک مرتبہ کوئی شخص حاضر ہوا، آ کر کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے کہا کون؟ تو اس نے کہا میں ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا بایزید سے ملنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بایزید تو میرے کو بھی نہیں مل رہا ہے۔ کیسے بایزید کو؟ آپ فرماتے ہیں کہ 20 سال پہلے میرا یہ حال تھا کہ میں جب بھی اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتا تھا تو میں اپنے آپ کو پاتا تھا۔ اب 20 سال ہو گئے، بایزید گم ہو گیا ہے، اب جب میں مجھے ڈھونڈتا ہوں تو مجھے میرا مولا مل جاتا ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ کی یادی اور آپ کی محویت اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس قدر تھی۔ دوستو ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں کہ ہمارے وسیلے سے، ہمارے پیروں کے وسیلے سے اگر تمہارے میں سے کوئی آدمی کسی مشکل میں پھنس جائے، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اگر ہمارا وسیلہ دے کر اگر اللہ سے مانگو گے تو تمہارا پروردگار تمہیں وہ چیز عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ بس یہ ہے کہ صاحب باتیں بڑی لمبی ہے، باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں اگر آپ اور ہم کریں تو کرتے ہی چلے جائیں۔ ان کا تو دوستو اس قدر تذکرہ ہے۔ وہ جو کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، جن کا مزار نیشاپور کے اندر ہے جی، انہوں نے تذکرۃ الاولیاء لکھی، اس میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا لمبا چوڑا حال لکھا، یہاں تک کہ آپ کو معراج ہوئی، معراج کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایسی ایسی باتیں لکھی ہے جو آپ کے اور ہمارے دل دماغ کے اندر ہضم نہیں ہو سکتی۔ اس قدر آپ کی ولایت اور طریقت کا اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ان درویشوں کی وسیلے سے آپ کو اور ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، اور آپ کے اور ہمارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور صالحین بندوں میں آپ کو اور ہمیں داخل فرمائے۔ کیا گئے کلام پڑھ لو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، پورے کی ترانہ وقت بھی کتنا سہانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام